سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور اس کے حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 3۔ فطرت کے بزم ارتقاء میں سورج جذبوں کی بکھری داستانوں کی طرح دھوپ کے پرجفا دست کو سمیٹتا ہوا برفانی سمندروں کے زرد چہروں کی طرف غروب ہو رہا تھا۔ کابل کے نواحی کوہستانی سلسلوں کے اندر 12-13 سال کا ایک لڑکا وادی کے اندر بکھری ہوئی بھیڑوں کو ہانکتے ہوئے ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنے ریوڑ کو گھر لے جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ بھیڑوں کو ہانک رہا تھا۔ اس کے کندھے پر کمان، پشت پر چھوٹے چھوٹے تیروں سے بھرا ہوا ترکش، اور اس کی کمر سے ایک چھوٹی سی تلوار لٹک رہی تھی۔ ان سب اشیاء کے علاوہ حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ لڑکے کی گردن میں لوہے کا ایک موٹا کڑا نما طوق تھا، اور ایسے ہی لوہے کی مضبوط کڑے اس کی ٹانگوں پر بھی تھے۔ جب لڑکا ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بھیڑوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا تو گردن کا طوق اور پنڈلیوں کے وہ کڑے بری طرح ہلتے، جس کے باعث اس لڑکے کی گردن کا ایک حصہ اور دونوں ٹانگیں ٹخنوں کے قریب اس طوق اور کڑوں کی وجہ سے سیاہی مائل ہو چکی تھیں۔ اپنے ریوڑ کی بھیڑوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد وہ لڑکا انہیں ہانکنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ وہ چونک سا پڑا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے میں اسے بھاگتے گھوڑوں کی تیز ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ لڑکا اپنے ہاتھ میں چھڑی تھامے چونک کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پتھریلے کوہستانوں کے اندر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کچھ ایسا سما باندھ گئی تھی جیسے دشت امکان کے کوبے کو قریہ با قریہ اور جو بجو میں اشتیاق اور اضطراب کا کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہو، یا یہ کہ خواب لمحوں میں پنہا آرزوؤں میں تنہائیوں کی رازداری کی کوئی تبدیلی کروٹ لینے والی ہو۔ اچانک کوہستانی سلسلے کے اندر سے کچھ گھڑ سوار نمودار ہوئے اور اس لڑکے کے ریوڑ کے قریب آ رکے تھے۔ ان سواروں کو دیکھتے ہی دھواں دھواں فضاؤں میں لڑکی کی دہکتی شعلہ بار آنکھیں ایسا منظر پیش کرنے لگی تھیں جیسے کوئی ان لکھا لفظ کرتاس پر رقص کرنے کو ہو، یا بند صحیفے کھل کر کرنوں کے الہام میں ان دیکھے خوابوں کی تعبیر پیش کرنے لگے ہوں۔ بے خزاں پھولوں کی اس وادی میں رکنے کے بعد ان سواروں میں سے ایک نے آواز دے کر اس لڑکے کو اپنی طرف بلوایا۔ لڑکا تھوڑی دیر تک اپنی جگہ جم کر بغور انہیں دیکھتا رہا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا ننھا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا تھا۔ پھر شاید اس نے کچھ سوچا، پھر اس کے بعد اپنی چھڑی ہلاتا ہوا جب ان کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو جس سوار نے اسے بلایا تھا وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اس لڑکے کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، تیرا نام کیا ہے؟ لڑکے نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرا نام عبداللہ ہے۔ اس سوار نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر وہ دوبارہ اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ لڑکے، تو نے احمد شاہ ابدالی کا نام سن رکھا ہوگا۔ ہمارا تعلق اسی احمد شاہ کے لشکر سے ہے۔ احمد شاہ نے کابل کے نواح میں اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا ہے، اور ہم اپنے لشکر کی خوراک کے لیے جانور خریدنے کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھو، تیرے ریوڑ میں سے ہم 20 بھیڑیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی کیا رقم لے گا؟ اس لڑکے نے لمحہ بھر کے لیے اس سوار کو بڑے غور اور انہماک سے دیکھا، پھر وہ پہلی بار بولا اور بڑے تند اور فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، میں نہ کسی احمد شاہ کو جانتا ہوں اور نہ تم لوگوں سے واقف ہوں، میں اپنی بھیڑیں فروخت نہیں کروں گا۔ اس سوار نے اس بار خفگی، ناراضگی اور کسی قدر غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تو بھیڑیں فروخت نہیں کرے گا تو پھر ہم زبردستی تیرے ریوڑ سے اپنی ضرورت کے مطابق بھیڑیں لے لیں گے، تجھے رقم بھی ادا نہیں کریں گے، اور تیرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو چاندی کے ایک مہرے کے عوض ہمیں 20 بھیڑیں دے دے۔ اس سوار کی یہ گفتگو سن کر لڑکا بھی پھر گیا اور اس کے اداس چہرے کی اذیت میں
ہجر لمحوں کا عذاب اور عداوتوں کی گھٹائیں جوش مارنے لگی تھیں۔ اس کی گہری اور بڑی بڑی آنکھوں کے اندر نفرت سے بھرا ہوا کچھ ایسا سما بن گیا تھا جیسے سمندر کے ابلتے سینے پر سیلے آتش و طوفان میں برہنہ اور گرم آگ کے شعلے لمحوں کی یورش کی طرح وقت کی تنابیں توڑنے کی کوشش کرنے لگے ہوں، جبکہ صدیوں پرانے کھنڈر جیسے اس کے ماتھے کے شکنوں میں دہر کے انقلاب، زیست کے دریائے تند، موت کے گہرے سمندر اور رات کے تالاب میں کرب کی ژالہ باری کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ لڑکا اپنی اس کیفیت، اپنی اس حالت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ انتہائی تند آواز اور فیصلہ کن لہجے میں بولا اور کہنے لگا، تم لوگ زبردستی میری بھیڑیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ لڑکے کی اس گفتگو پر سوار نے جو اس سے گفتگو کر رہا تھا ایک مکروہ اور زہر بھرا قہقہہ لگایا، پھر وہ عجیب سے تہذیب آمیز انداز میں کہنے لگا، تو گویا تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گی؟ اچھا، میں اپنی ضرورت کے مطابق تمہاری بھیڑوں کو ہانکتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تو ہمیں کیا نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سوار آگے بڑھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے لڑکے سے اس کی چھڑی چھین لی، پھر ریوڑ میں داخل ہوا اور اپنی ضرورت کے مطابق کچھ بھیڑیں اس نے ایک طرف ہانکنا شروع کر دیں۔ اس سوار کی اس حرکت پر لڑکا بیچارہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اس کے اندر انقلاب رونما ہوا، کچھ اس طرح گویا اس کی سانسوں کی دھاریں قاتل بننے لگی ہوں اور وہ ہر ساعت اذیت اور ہر لمحہ قیامت کا روپ دھارتے ہوئے زمین کی ساری تہیں کھنگال دینے کا عزم کر چکا ہو۔ پھر لڑکے کو نہ جانے کیا ہوا، بجلی کے ایک کوندے کی طرح وہ حرکت میں آیا اور ایک قریبی پتھر کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کندھے پر لٹکتی ہوئی کمان درست کی، ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھا لیا اور کچھ اس طرح تاک کر اسی بھیڑیں ہانکنے والے سوار کو مارا کہ اس کا تیر عین اس سوار کے اس ہاتھ میں جا کر پیوست ہوا تھا جس ہاتھ میں سوار اس لڑکے کی چھڑی پکڑے اس کی بھیڑیں ہانک لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیر جو اس سوار کے ہاتھ کو چھیدتا ہوا نکل گیا تھا تو وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ کر گر گئی تھی اور وہ درد کی شدت کے باعث شور شرابہ کرنے لگا تھا، جبکہ اس نے بھیڑوں کو ہانکنا بند کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی سوار حرکت میں آئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر وہ لڑکے کی طرف بڑھی، شاید لڑکے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ اس پر لڑکے کی غضبناک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، سنو اجنبی سواروں، میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو میرے پاس ابھی انگنت تیر ہیں، میرا نشانہ بڑا بے خطا ہے۔ جس طرح میں نے تیر مار کر تمہارے ساتھی کو زخمی کیا ہے اسی طرح میں تمہیں بھی زخمی کر دوں گا۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لڑکے کے منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ سوار آگے بڑھے تو لڑکا پھر حرکت میں آیا۔ بڑی تیزی سے اپنے ترکش سے تیر نکال کر وہ اپنے کمان میں چڑھاتے ہوئے تاک کر انہیں مارنے لگا تھا۔ لڑکے کی تیر اندازی حیرت انگیز طور پر بے خطا تھی، اس لیے اس نے تیر چلاتے ہوئے اپنی طرف بڑھنے والے سارے سواروں کو زخمی کر دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر تعجب اور حیرانگی کی یہ بات تھی کہ اس کے تیر ہر سوار کے دائیں بازو کے کندھے کے قریب پیوست ہوئے تھی۔ اس صورتحال پر وہ سوار اور زیادہ سیخ پا ہو گئی تھی۔ پھر انہی میں سے ایک نے چلا کر کہا، آگے بڑھو اور اس لڑکے پر حملہ آور ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ سوار اپنے زخموں کی اذیت پر للکارتے ہوئے آگے بڑھ کر اس لڑکے پر حملہ آور ہونا ہی چاہتے تھی کہ اچانک اس وادی میں ایک سوار نمودار ہوا اور چلا کر کہنے لگا، خبردار، اس لڑکے پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ آنے والا نیا سوار شاید پہلے سے آنے والے سواروں کا کوئی کماندار تھا، لہٰذا اس کا یہ حکم سنتے ہی وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ نیا آنے والا سوار قریب آیا، اس نے دیکھا ان سب کے شانے زخمی تھے، ان سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ ایک سوار کا ہاتھ زخمی تھا اور وہ اپنی زخمی ہاتھ پر اپنا لباس پھاڑ کر پٹی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نئے آنے والے سوار نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ان زخمی ساتھیوں کو حیرت اور تعجب سے دیکھا، پھر اس نے پوچھا، یہ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ اس پر ایک سوار نے دکھ اور پریشانی میں کہنے لگا، ہم لشکر کے لیے اس لڑکے کے ریوڑ سے بھیڑیں حاصل کرنا چاہتے تھے، جواب میں یہ ہم پر حملہ آور ہوا اور تیر چلا کر ہم سب کو اس نے زخمی کر دیا ہے۔ اب ہم اس لڑکے کو قتل کیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ اس پر نیا آنے والا سوار کہنے لگا، نہیں، تم ہرگز اس پر حملہ آور نہیں ہوگے،
اس سے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ نازک صورتحال کا فیصلہ صرف احمد شاہ ہی کرے گا۔ تم بھیڑوں کے سارے ریوڑ ہانک کر لشکر کی طرف لے چلو، میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اپنے اس کماندار کا حکم سن کر وہ سب سوار حرکت میں آئے اور ریوڑ کو ہانک کر اپنے پڑاؤ کی طرف لے جانے لگے تھے۔ نیا سوار اپنے گھوڑے سے اترا، تھوڑا سا آگے بڑھ کر لڑکے کے قریب ہوا اور کہنے لگا، دیکھو بیٹی، میرا نام برخوردار خان ہے، میں احمد شاہ ابدالی کے کمانداروں میں سے ایک ہوں۔ بیٹے، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو میرے ساتھ میرے لشکر میں چل۔ چونکہ تو نے کچھ سواروں کو زخمی کیا ہے، لہٰذا اس معاملے کا فیصلہ ہمارا حکمران احمد شاہ ہی کرے گا۔ اور سن، وہ انصاف کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ تو میرے ساتھ چل، کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عبداللہ نام کے اس لڑکے نے لمحہ بھر کے لیے برخوردار کی طرف بڑے غور اور بڑے گہرے انداز میں دیکھا، پھر وہ دھیمی سی آواز میں کہنے لگا، میں نہیں جانتا تمہاری باتوں میں کس قدر سچائی ہے، لیکن تم نے چونکہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارا ہے، لہٰذا میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، بشرطے کہ میرا انصاف کیا جائے۔ برخوردار کہنے لگا، تو اٹھ تو صحیح بیٹے، دیکھ تیرے ساتھ انصاف ہی ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ لڑکے کو شاید کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ تیر جو اس نے اپنی کمان میں چڑھا رکھا تھا واپس اس نے اپنی ترکش میں ڈال لیا، کمان کندھے سے لٹکائی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، آگے بڑھا اور برخوردار کے قریب آ کر کسی قدر نرم آواز میں کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ برخوردار آگے بڑھا، لڑکے کو سہارا دے کر اس نے گھوڑے پر بٹھایا، خود بھی وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا، پھر اسے ایڑ لگا کر کوہستانی سلسلوں میں ایک طرف ہانک دیا تھا۔ برخوردار کے پہنچنے سے پہلے شاید ان سواروں نے سارا معاملہ احمد شاہ ابدالی تک پہنچا دیا تھا، اس لیے جب وہ برخوردار عبداللہ کو لے کر اپنے لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کھلے میدان میں نیم دائرے کی صورت میں لشکری بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اس نیم دائرے کے سامنے والے حصے میں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر احمد شاہ ابدالی خود بیٹھا ہوا تھا۔ چٹائی پر احمد شاہ ابدالی کے دائیں طرف قاضی القضات فیض اللہ خان اور لشکر کے قاضی ادریس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی کا وزیر شاہ ولی خان اور سپہ سالار جہاں خان پوپلزئی، احمد شاہ کا بڑا بھائی ذوالفقار، احمد شاہ کا چچا سربلند خان بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ احمد شاہ کے بائیں طرف چٹائی پر احمد شاہ کے بیٹے سلیمان تیمور پرویز سکندر کے علاوہ احمد شاہ کا بھتیجا عبدالخالق اور احمد شاہ کا دوسرا بھتیجا لقمان خان بیٹھے ہوئے تھے۔ برخوردار نے عبداللہ کو لے جا کر چٹائی پر بیٹھے ہوئے احمد شاہ کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہ خود احمد شاہ کے ایک طرف جا کر بیٹھ گیا تھا۔ احمد شاہ نے تھوڑی دیر تک عبداللہ کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا عبداللہ کے گلے میں لوہے کا موٹا کڑا نما طوق تھا اور ایسے ہی کڑے اس کے دونوں ٹانگوں میں بھی تھی۔ احمد شاہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس لڑکے کا لباس بوریے کے اندر اون بھر کر بنایا گیا تھا۔ لڑکے کے سر پر جو گھسی ہوئی بوسیدہ ٹوپی تھی وہ بھی بوریے اور بھیڑوں کی اون سے ہی بنی ہوئی تھی۔ لڑکے نے جو پاؤں میں جوتا پہن رکھا تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور پیوند لگا ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی بڑی گہری نگاہوں سے کچھ دیر اس لڑکے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، کیا تمہارا نام عبداللہ ہے؟ لڑکا منہ سے کچھ نہ بولا، تاہم اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ احمد شاہ نے پھر پوچھا، تم نے میرے سپاہیوں کو تیر مار کر زخمی کیوں کر دیا؟ اس بار لڑکے نے اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کی اور بغور احمد شاہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، انہوں نے میرے ریوڑ کی بھیڑوں پر زبردستی قبضہ کرنا چاہا۔ میں چونکہ ریوڑ کا چوپان، محافظ اور پاسبان ہوں، اسی لیے میں نے ان پر تیر چلائے تھے اور زخمی کیا تھا۔ احمد شاہ نے پھر کسی قدر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب میرے سپاہیوں نے تمہیں معقول رقم دے کر تم سے بھیڑیں خریدنا چاہیں تو تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ اس پر لڑکے نے گھور کر احمد شاہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اول یہ ہے کہ انہوں نے 20 بھیڑوں کی قیمت مجھے صرف ایک مہرہ دینے کی پیشکش کی تھی، جو صرف ایک بھیڑ کی قیمت بنتی ہے۔ دوم یہ کہ میں جس ریوڑ کی پاسبانی کرتا ہوں اس کا مالک نہیں ہوں، ایک غلام ہوں، اپنے آقا کی بھیڑوں کو ان کوہستانی وادیوں کے اندر چراتا ہوں، لہٰذا میں اپنے آقا کے ریوڑ میں سے کوئی بھیڑ بیچنے کا مجاز نہیں ہوں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں خیانت اور بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہوں، اور میں ایسا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ بددیانتی اور خیانت کرنے کے بجائے میں موت کو ترجیح دینا پسند کرتا ہوں۔
لڑکے کا جواب سن کر احمد شاہ ابدالی دنگ رہ گیا تھا۔ پھر وہ اپنے پہلو میں بیٹھے قاضی القضات فیض اللہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے تعجب اور حیرت میں کہنے لگا، 20 بھیڑوں کی قیمت صرف ایک مہرہ، اتنی بڑی زیادتی؟ پھر اچانک احمد شاہ کے ماتھے پر شکنی اور بل پڑ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے قریب کھڑے ایک مسلح جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جن جوانوں کو اس لڑکے نے زخمی کیا ہے ان سب کو بھی مجرم کی حیثیت سے عبداللہ نام کے لڑکے کے پہلو میں لا کھڑا کر دو۔ وہ پہرے دار فوراً حرکت میں آیا اور تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ کے ہاتھوں زخمی ہونے والے سارے سپاہی عبداللہ کے قریب احمد شاہ کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے اور ان کے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ احمد شاہ چند لمحوں تک اپنے سپاہیوں کو دیکھتا رہا، پھر دوبارہ اس کی نگاہیں عبداللہ پر جم گئیں اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، تمہاری گردن میں یہ لوہے کا طوق کیسا ہے اور تمہاری ٹانگوں میں یہ طوقدار کڑے کیسے ہیں؟ کس نے تمہیں یہ پہنائے ہیں اور اس کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ اور تمہارے جوتے اس قدر پھٹے بوسیدہ اور مرمت شدہ کیوں ہیں؟ تمہارا لباس ٹاٹ اور بوریے کا بنا ہوا کیوں ہے؟ کیا تمہارا آقا تمہارے ساتھ سخت گیری کا کام لیتا ہے؟ کیا وہ تم پر ظلم اور ستم کرتا ہے؟ بتا تیری یہ قابل رحم حالت کس نے بنا رکھی ہے؟ عبداللہ احمد شاہ کے ان سوالات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ احمد شاہ کے سامنے جو اس کے لشکری نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دائرے کے اندر ایک درویش داخل ہوا جس کا نام صابر تھا، جسے احمد شاہ ابدالی جانتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی درویش صابر کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرتا تھا اور اس درویش صابر کی احمد شاہ ابدالی بڑی عزت و توقیر کرتا تھا۔ تاہم اس کے بعد جو دوسرا درویش داخل ہوا تھا وہ اس سے ناآشنا اور اجنبی تھا۔ احمد شاہ نے تھوڑی دیر دونوں درویشوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر وہ اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے وزیر شاہ ولی خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، شاہ ولی خان، یہ جو 2 درویش سامنے نمودار ہوئے ہیں، ایک تو ان میں سے ہمارا اپنا صابر درویش ہے، پر یہ دوسرا درویش کون ہے؟ جواب میں شاہ ولی خان بولا اور کہنے لگا، آقا، میں تو صرف اپنے درویش صابر کو ہی جانتا ہوں، دوسرا درویش کون ہے میں نہیں جانتا۔ احمد شاہ ابدالی شاید کچھ اور بھی پوچھتا کہ وہ اجنبی درویش ذرا آگے آیا، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ زمین کے اندر پیوست کیا۔ تھوڑی دیر تک کمال جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں احمد شاہ کی آنکھوں میں ڈال کر بڑے قہر بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر ایسی ہی نگاہ اس نے دوسرے درویش پر ڈالی، جس کے جواب میں دوسرے درویش نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈفلی پر ضرب لگائی اور ایک عجیب سی دھن میں اس نے ڈفلی بجانی شروع کر دی تھی، جس کے جواب میں وہ اجنبی اور ناآشنا درویش اس نیزے کے گرد جو اس نے زمین میں گاڑا تھا ترکوں کا رقص درویش کرنے لگا تھا۔ احمد شاہ ابدالی بڑی حیرت اور تعجب سے اس درویش کو ترکوں کا رقص درویش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس درویش کے رقص میں زندگی کا انجذاب اور باطن کا عکس ماوران نہان تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ درویش رات کے گوشوں کو مدار عمل بنا کر موت کے اندھے کنویں کا رقص کرنے لگا ہو، یا یہ کہ وہ صدیوں کے بھولے خوابوں کے رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ ڈفلی بجتی رہی اور اس کی لے پر وہ اجنبی درویش اس طرح رقص کرتا رہا جس طرح پر مزور بادلوں کی گھٹائیں پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے سامنے معصوم اور خوبصورت چہرے والا عبداللہ اپنی ننھی اور گہری آنکھوں سے اس رقص کرتے درویش کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس موقع پر اس کی حالت ابلتے سوالوں کی ننھی خواہشوں کی طرح ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈفلی بجتی رہی، لوگ سوالیہ انداز میں دیکھتے رہے، درویش رقص کرتا رہا جیسے وہ تپتے سایوں میں انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہو اور تڑپتی خلاؤں میں ایک جذبہ نہاں بن کر صداؤں کے سایوں کی جھنکار اور بے قرار اندھیروں میں برسوں صدیوں اور قرنوں کے احساس میں قرب کو تلاش کرنے لگا ہو۔ ڈفلی بجتی رہی، وہ اجنبی درویش رقص کرتا رہا اور رقص کرتے کرتے اس کے سر پر بندھے ہوئے امامے کے پیچ آہستہ آہستہ ڈھیلے ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کے سر پر بندھا ہوا امامہ پورے پیچ ڈھیلے ہو جانے کے بعد زمین پر گر گیا تھا۔ امامے کے زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اس درویش نے رقص بند کر دیا۔ زمین پر گڑا ہوا نیزہ کھینچ کر اس نے سنبھالا، پھر اس نیزے سے وہ احمد شاہ ابدالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی کھولتی اور گرجتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، سن احمد شاہ، جس طرح میرے اس امامے کے پیچ
لمحہ بلمحہ ڈھیلے ہو کر میرا امامہ زمین پر گر گیا تھا، اسی طرح اے احمد شاہ زندگی کے ماہ و سال بھی امامے کے پیچ کی طرح ڈھیلے ہوتے جاتے ہیں، اور ایک روز انسان یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ احمد شاہ کتاب حیات اٹھا کر دیکھ، پلٹ کر کبھی اپنے ماضی کی طرف دھیان کر، کہاں چلے گئے گزری راتوں کے تیرے آبا و اجداد؟ اور سن احمد شاہ، روز و شب کے ان ہنگاموں میں، لیل و نہار کی اس گردش میں، ہر شے عارضی، ہر چیز قافلے کی گرد ہے۔ اس کائنات کے سارے رنگ زوال آمدہ ہیں۔ اس عارضی اور مستعار زندگی میں صداقت کا محافظ اور دیانت کا امین بن کر اس لڑکے کا فیصلہ کرنا جس کا نام عبداللہ ہے اور جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ احمد شاہ، جرم و عصیان کے اناگیر اور ظلمتوں کی بکھری چادر میں محیب دار سیاہ بن کر اس بچے کا فیصلہ مت کرنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ اجنبی درویش کچھ دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ احمد شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن احمد شاہ، یہ لڑکا یتیم ہے، غلام بھی، مسکین بھی۔ تو میری زبان سے یتیم، مسکین، غلام سے متعلق میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن، پھر اس لڑکے عبداللہ کا کوئی فیصلہ کرنا۔ سن احمد شاہ، یتیم سے متعلق میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ یتیم کے متعلق حضور کا دوسرا بیان یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔ یتیم سے متعلق میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خاص اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کی اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ احمد شاہ، مسکین کے متعلق میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان یہ ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہو۔ مسکین کے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ سن احمد شاہ، یہ بچہ یتیم بھی ہے، اور جو یتیم کا حق مار کھاتا ہے اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے اسے دھکے دے کر بے دخل کر دیتا ہے، یا یہ کہ یتیم اس سے مدد مانگے تو وہ اس پر رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور اگر یتیم اس کے سامنے رحم کی امید لیے کھڑا رہے اور وہ اسے دھکا دے کر دفع کر دے تو ایسے لوگ سخت گنہگار ہیں۔ احمد شاہ، میں تیرے سامنے یتیم کے بارے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر تو اس غلام، یتیم اور مسکین بچے کے متعلق اپنا فیصلہ صادر کرنا۔ سن بادشاہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل ایک یتیم بچے کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تھے، نہ پاؤں میں جوتا۔ اس نے ابو جہل سے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال سے اسے کچھ دے دے، مگر ظالم ابو جہل نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے آخر مایوس ہو کر ہٹ گیا۔ قریش کے سردار جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے ازراہ شرارت اس یتیم بچے سے کہا کہ دیکھ، محمد بن عبداللہ کے پاس جا کر شکایت کر، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلا دے گا۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے، یہ بدبخت سردار اسے کس غرض کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ بچہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر ابو جہل نے آپ کا استقبال کیا۔ جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس بچے کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔
وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہی تھی، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آخر تو نے بھی اپنا آبائی دین چھوڑ دیا۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد بن عبداللہ کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا، لہٰذا میں نے چپ چاپ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد بن عبداللہ کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا، لہٰذا میں نے چپ چاپ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قریش لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ وہ دوبارہ احمد شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، احمد شاہ، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ تجھ سے کہہ چکا، اب تو عبداللہ نام کے اس بچے کا فیصلہ کر جو غلام بھی ہے، مسکین بھی اور یتیم بھی۔ میں دیکھتا ہوں تو کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ درویش آگے بڑھا۔ زمین پر بکھرا ہوا عمامہ اس نے اٹھا کر اپنے سر پر باندھ لیا، پھر اپنا نیزہ سنبھال کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرا درویش صابر بھی اپنے ہاتھ میں ڈفلی پکڑے اس درویش کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تھا۔ احمد شاہ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں آگے بڑھو اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ جواب میں وہ اجنبی درویش کہنے لگا، جب تک اس بچے کا فیصلہ تم نہیں کرتی اس وقت تک احمد شاہ ہم دونوں یہی کھڑے رہیں گے۔ جواب میں احمد شاہ ابدالی نے کچھ سوچا اور پھر دوبارہ کہنے لگا، سن اے اجنبی درویش، تیرا نام کیا ہے؟ یہ جو لڑکا میرے سامنے کھڑا ہے اور جس کا نام مجھے عبداللہ بتایا گیا ہے، اس سے تیرا کیا تعلق، کیا واسطہ ہے؟ اگر تو اس لڑکے کو جانتا اور پہچانتا ہے تو پھر بتا، اس کے گلے اور ٹانگوں میں لوہے کے موٹے طوق کس نے پہنائے ہیں؟ اس معصوم بچے کو ٹاٹ کا لباس اور ٹاٹ کی ہی ٹوپی کیوں پہنائی گئی ہے؟ کیوں اسے پیوند لگے جوتے پہننے کو دیے گئے ہیں؟ یہ لڑکا کس کے ریوڑ چراتا ہے، کس کا غلام ہے، اور کیوں اس کے آقا نے اس کی یہ حالت بنا رکھی ہے؟ احمد شاہ ابدالی کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ درویش کہنے لگا، سن احمد شاہ، میرا نام عبید اللہ ہے، میں ذات کا ترک ہوں، اور یہ صابر درویش جو تمہارا جاننے والا ہے یہ میرا پیر بھائی ہے۔ یہ لڑکا جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، میں اس کے باپ کا نمک خوار اور قدردان رہا ہوں۔ اس لڑکے کے باپ کا نام بیرم خان تھا جو ایک ترک تھا، اور اس لڑکے کی ماں کا تعلق سیستان کے عربوں سے تھا۔ بدقسمتی سے اس لڑکے کی ماں ایسی خوبصورت اور پرکشش تھی کہ ان علاقوں میں کوئی بھی لڑکی اس جیسی حسین اور پرجمال نہ تھی۔ اس لڑکے کا باپ ایک دراز دست انسان کا خازن تھا جو اس کی ماں سے شادی کا خواہشمند تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ شادی کے بعد اس لڑکے کے باپ بیرم خان کو جب خبر ہوئی کہ جس کے ہاں وہ خازن ہے وہ بھی اس کی بیوی کو پسند کرتا ہے، تو وہ بیوی کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا اور ایک دوسرے والی اور حکمران کے پاس چلا گیا۔ کچھ عرصہ اس کے باپ بیرم خان نے اس شخص کے ہاں ملازمت کی۔ اسی ملازمت کے دوران یہ بچہ پیدا ہوا۔ پہلے والے مالک نے دوسرے مالک سے جس کے یہاں بیرم خان نے ملازمت کی تھی درخواست کی کہ وہ بیرم خان اور اس کی بیوی کو اس کے پاس بھیج دے۔ اس کے لیے اس نے دوسرے مالک کو اچھی خاصی رقم بھی مہیا کی تھی۔ ان حالات میں اس نے دوسرے مالک نے دونوں میاں بیوی کو اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ پہلے مالک کی طرف روانہ کر دیا، لیکن راستے میں ان دونوں میاں بیوی کو اس کا علم ہو گیا اور دونوں بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ان مسلح جوانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب میں اس لڑکے کی ماں ماری گئی اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے باپ بیرم خان کو گرفتار کرنے کے بعد پہلے والے مالک کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے اس کے گلے میں طوق ڈال کر زنجیروں سے باندھا اور بیرم خان کو اپنا قیدی بنا کر رکھا۔ پر وہ بیرم خان انتہا درجے کا دلیر، شجاع اور طاقتور تھا۔ ایک رات وہ اس طوق کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا جو اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ طوق کو توڑ کر وہ بھاگا، پر اس دراز دست انسان کے پہرے داروں نے اس کا تعاقب کیا۔ بیرم خان اور تعاقب کرنے والوں میں جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں بیرم خان ان کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران میں بیرم خان کے ساتھ تھا اور یہ بچہ میری حفاظت اور کفالت میں تھا۔ بیرم خان اور اس کی بیوی کے مارے جانے کے بعد عبداللہ نام کے اس بچے کو اس کے دادا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے دادا نے پورے حالات سننے کے بعد اس کے گلے اور پاؤں میں لوہے کے وزنی طوق ڈال دیے اور فیصلہ دیا کہ لڑکے کو غلام بنا دیا جائے۔
جب یہ بالغ ہو تو گلے والا طوق اپنے باپ کی طرح توڑنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ اس طوق کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو اس وقت یہ ایک آزاد انسان کہلائے گا، اور اگر یہ اس طوق کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو تو پوری زندگی ایک غلام کی حیثیت سے بسر کر دے، اور اگر یہ اس طوق کو توڑنے میں کامیاب ہو تو ان دونوں دراز دست انسانوں سے اپنی ماں اور باپ کے قتل کا انتقام لے لے۔ جب یہ ایک دراز دست کو قتل کرے تو ٹانگ کے ایک طوق کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے، اور جب یہ دوسرے مالک کو قتل کرنے میں کامیاب ہو تو اس کے ٹانگوں میں پڑے ہوئے دوسرے طوق کو بھی نکال دیا جائے، تب یہ حقیقی معنوں میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ ایسا نہ کرے تو اس کے دادا کا حکم ہے کہ پوری زندگی یہ ایک بے بس غلام کی حیثیت سے گزار دے، کیونکہ یہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا انتقام لینے کی جرت نہیں رکھتا۔ اے احمد شاہ ابدالی، احمد شاہ، اس کے دادا کے حکم کے مطابق اس بچے کو میں نے غلام بنا دیا۔ اسے یہ جو ٹاٹکا لباس اور ٹوٹے ہوئے جوتے پہنائے جاتے ہیں یہ بھی اس کے دادا کے ہی احکامات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس کے دادا کا حکم تھا کہ اس وقت تک یہ سوت کا لباس نہ پہنے جب تک اپنے ماں باپ کا انتقام نہ لے لے، اور یہ کہ اسے ٹاٹکا لباس پہنایا جائے۔ سو اے احمد شاہ، اس کے دادا کے حکم کے مطابق اس کے گلے اور ٹانگوں میں طوق ویسے کے ویسے ہی ہیں، اسے ٹاٹکا لباس پہنایا جاتا ہے اور پیروں میں ٹوٹے ہوئے جوتے فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہ ساری کیفیت اس وقت تک رہے گی جب یہ اپنے گلے کا طوق توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ایسا اسے بالغ ہونے کے بعد کرنا ہوگا۔ اس وقت تک یہ اسی حالت اور کیفیت میں زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جب وہ درویش عبید اللہ اپنی بات ختم کر چکا تو احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، سن عبید اللہ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ دونوں دراز دست انسان کون ہیں جو اس کے ماں اور باپ کے قتل کے ذمہ دار ہیں؟ میں خود ان سے انتقام لے کر اس لڑکے کی آزادی اور اس کی بہتری کا باعث بنوں گا۔ جواب میں عبید اللہ نے کہا، احمد شاہ، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دادا کا حکم ہے کہ یہ اپنے دشمنوں سے انتقام خود ہی لے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں خود یا اس کا چچا زاد بھائی ابھی تک ان دونوں دراز دستوں سے انتقام لے چکے ہوتے۔ احمد شاہ ابدالی نے کہا، سن عبید اللہ، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ دونوں دراز دست انسان کون ہیں؟ درویش عبید اللہ فوراً کہنے لگا، احمد شاہ، اس بچے کی طرف غور سے دیکھ، اس بچے کے گلے میں لوہے کے طوق کے علاوہ لوہے میں منڈھا ہوا ایک تعویذ بھی لٹک رہا ہے۔ اسی تعویذ کے کاغذ پر ان دونوں دراز دستوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو اس کے ماں باپ کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے دادا کا حکم ہے کہ جب یہ بالغ ہونے کے بعد گلے کے طوق کے توڑنے میں کامیاب ہو جائے تب یہ خود اپنے ہاتھوں سے لوہے میں منڈے ہوئے اس تعویذ کو کھولے، اس کے اندر جو کاغذ محفوظ ہے اس میں اس کے ماں اور باپ کے قاتلوں کے نام محفوظ ہیں، انہیں پڑھے، پھر ان قاتلوں سے خود اپنے ماں باپ کا انتقام لے۔ سو احمد شاہ، اس کے دادا کے حکم کے مطابق جب تک یہ جوان نہیں ہوتا اس وقت تک نہ اس تعویذ کو کھولا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان دونوں دراز دست انسانوں کے نام کسی طرح ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس لڑکے کے بالغ ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد احمد شاہ پھر کہنے لگا، سن عبید اللہ، اس وقت اس کا دادا کہاں ہے؟ اور اپنی گفتگو میں تم نے اس لڑکے کے چچا زاد بھائی کا بھی ذکر کیا ہے، اس کا کیا نام ہے اور ان دنوں وہ کہاں ہیں؟ درویش عبید اللہ جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، احمد شاہ، اس لڑکے کا دادا اب فوت ہو چکا ہے، اور اس لڑکے کے چچا زاد بھائی کا نام قاسم ہے جو تمہارے لشکر میں شامل ہے۔ احمد شاہ، تمہارے محافظ دستے کا جو نائب سالار قاسم ہے وہ اس لڑکے کا چچا زاد بھائی ہے۔ جواب میں احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تیمور میرے بیٹے، میرے بچے، یہ قاسم کو بلواؤ۔ اس پر تیمور اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ اس نشستگاہ کے پشتی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیمور ایک جوان کے ساتھ لوٹا۔ وہ اس لڑکے عبداللہ کا چچا زاد بھائی قاسم تھا، جس کی شکل کچھ اور کسی حد تک عبداللہ سے ملتی جلتی تھی، لیکن قاسم اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، لہٰذا ان دونوں کے درمیان بظاہر کوئی رشتہ، کوئی تعلق عیاں نہ ہوتا تھا۔ قاسم جب احمد شاہ ابدالی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا اس سمے قاسم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے گال اس بات کی غمازی کر رہے تھے جیسے وہ روتا رہا ہو، بار بار اپنے گالوں پر بہہ نکلنے والے آنسو پوچھتا رہا ہو۔
تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی عبداللہ کے چچا زاد بھائی قاسم کو دیکھتا رہا۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے پوچھا، قاسم، کیا یہ سامنے عبداللہ نام کا لڑکا جس کے گلے اور ٹانگوں میں لوہے کی توق اور جو ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے، کیا تمہارا چچا زاد بھائی ہے؟ اس پر قاسم نے ایک بار گہری نگاہ اپنے قریب کھڑے عبداللہ پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ پھر وہ کسی قدر روندھی ہوئی آواز میں کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے پاشا، یہ لڑکا جس کا نام عبداللہ ہے یہ میرا عمزاد ہے۔ اس بار احمد شاہ ابدالی نے استفہامیہ سے انداز میں پوچھا، اگر یہ تمہارا عمزاد ہے تو کب سے یہ یہاں کھڑا ہے؟ تم اس سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اس پر قاسم انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی آواز میں کہنے لگا، پاشا، کاش میں اس سے گلے مل سکتا، اپنے بھائی کو پیار کر سکتا، اسے گلے لگا کر اس کے سارے دکھ چھین سکتا، پر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں باہر بیٹھ کر اس کی حالت پر آنسو تو بہاتا رہا ہوں، پر اے پاشا، میں آگے بڑھ کر اپنے اس چھوٹے عمزاد کو گلے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ دادا کی ہدایت کے مطابق جب تک یہ غلام ہے اس وقت تک کوئی رشتہ دار اسے گلے نہیں لگا سکتا۔ اب جب کہ سارے ہی رشتہ دار دادا سمیت کوچ کر چکے ہوں، میں ہی ایک اس کا رشتہ دار باقی ہوں، اور دادا کی ہدایت کے مطابق جب تک یہ جوان ہو کر گلے کے اس توق کو توڑتا نہیں اس وقت تک میں اسے گلے نہیں لگا سکتا۔ قاسم کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی نے تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں غرق رہا۔ پھر وہ دوبارہ کہنے لگا، تم آگے بڑھ کر اس سے گلے ملنے کی کوشش تو کرو، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے۔ جواب میں قاسم نے ایک بار گہری نگاہ احمد شاہ ابدالی پر ڈالی۔ پھر وہ ذرا فاصلے پر کھڑے عبداللہ کی طرف بڑھا۔ جو ہی عبداللہ کے سامنے آ کر قاسم نے اسے گلے ملنا چاہا، عبداللہ نے منہ پھیر لیا اور قاسم کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر عبداللہ کی حالت دیکھتے ہوئے احمد شاہ پس کر رہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا قاسم کی طرف سے پیٹ کرتے وقت ننھے عبداللہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کئی موٹے موٹے قطرے اس کے جوتوں پر گر کر جذب ہو گئی تھی۔ دوسری طرف یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خود قاسم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ قبل اس کے کہ احمد شاہ کچھ کہتا، درویش عبید اللہ ایک بار پھر گونجتی ہوئی آواز میں بولا اور کہنے لگا، احمد شاہ، یہ بچہ اس وقت تک اپنے عمزاد سے گلے نہیں ملے گا جب تک یہ اپنے دادا کی شرائط کو پورا نہیں کر دیتا، اور اس بچے کے حق میں جو تو نے فیصلہ کرنا ہے کر دے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ جواب میں احمد شاہ نے کچھ سوچا، پھر وہ درویش عبید اللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، درویش عبید اللہ، عبداللہ نام کا یہ لڑکا کیا اب تک اپنے آقا کے ریوڑ کی پاسبانی کرتا رہا ہے، یا یہ کوئی فنون حرب و ضرب میں بھی آگاہی رکھتا ہے؟ اس پر درویش عبید اللہ فوراً کہنے لگا، سن احمد شاہ، اس لڑکے جیسا بے خطا نشانہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا نہیں ہوگا، اور پھر یہ اب تک تیغ زنی کے فن میں بھی کافی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ تاہم تیر اندازی میں اس کی مشق تیغ زنی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کی تیر اندازی لاجواب ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک نہ ایک روز یہ تیر اندازی کی طرح تیغ زنی میں بھی لاجواب ہو کر نکلے گا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے تھوڑی دیر تک غور و فکر اور سوچ بچار سے کام لیا۔ پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولتے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکے کا تیر اندازی میں کمال دیکھنے کے بعد ہی میں اس کے اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ اس پر درویش عبید اللہ حرکت میں آیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ لہراتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھا۔ نیزہ اس نے زمین کے اندر گاڑا۔ نیزے کی چھڑی کے اوپر اس نے اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی زنبیل کے اندر سے چربی نکال کر اس چھڑی کے اوپر رکھی۔ پھر وہ مڑا اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اے احمد شاہ، اگر یہ لڑکا تیر مار کر میرے نیزے کی چھڑی پر رکھی اس تھوڑی سی چربی کو گرا دے تو مانو گے کہ یہ ایک بہترین تیر انداز ہے؟ اس پر احمد شاہ ابدالی کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سن درویش عبید اللہ، اگر یہ لڑکا ایسا کر گزرے تو پھر میں جانوں گا کہ عبداللہ واقعی بے مثل بلکہ لاجواب تیر انداز ہے۔ اس پر درویش عبید اللہ اپنے قریب کھڑے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن بیرم خان کے بیٹے، دیکھ تیری مہارت تیرے نشانے کا امتحان ہے۔ اپنی کمان سنبھال اور اس پر تیر چڑھا، پھر اس چربی کو مار گرا کہ یہ تیرا روز مرہ کا کام ہے۔ درویش عبید اللہ کے کہنے پر عبداللہ حرکت میں آیا۔ اپنے گلے سے لٹکتی ہوئی کمان اس نے اتار دی۔ پھر جب وہ نشانہ لینے لگا تو احمد شاہ ابدالی بولا اور کہنے لگا، یہاں سے نہیں عبداللہ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ عبداللہ پیچھے ہٹا تو احمد شاہ کہنے لگا،
اور پیچھے زمین کے اندر گڑے ہوئے نیزے کے اوپر جو چربی رکھی ہے اس سے کافی فاصلے پر جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نشانہ کس قدر بے خطا ہے۔ جواب میں جب عبداللہ کافی فاصلے پر جا رکا تو احمد شاہ نے کہا، ہاں اب یہاں سے چھڑی پر رکھی ہوئی چربی کا نشانہ لو۔ اس پر عبداللہ نے اپنی کمان سیدھی کی، اس پر اس نے تیر چڑھایا، کمان کو اس نے تھوڑا سا اوپر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے اپنی سانس کو روکا، پھر جب اس نے تیر چلایا تو احمد شاہ ابدالی ہی نہیں، ارد گرد کھڑے سارے لشکر ہی دنگ رہ گئی تھی، اس لیے کہ اپنے پہلے ہی تیر سے عبداللہ نے چربی کو گرا دیا تھا۔ عبداللہ کی یہ کارگزاری دیکھتے ہوئے احمد شاہ کے چہرے پر خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ درویش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، درویش عبیداللہ، میں سمجھتا ہوں کہ جس کمان سے اس بچے نے تیر مارا ہے وہ کمان اس کی اپنی ہی گزشتہ کئی برس سے یہ اس کمان پر مشق کرتا رہا ہے، لہٰذا اپنی اس کمان سے اس چربی کو مار گرانا آسان ہے۔ کیا یہ بڑی کمان استعمال کرنے کی بھی مہارت رکھتا ہے؟ اس پر عبیداللہ کمال جرأت مندی سے چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، احمد شاہ، چھوٹی کمان کیا اور بڑی کمان کیا، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کمان اس کی اپنی ہے اور اس پر اس نے مشق کی ہے جس کی بنا پر اس نے چھڑی پر رکھی ہوئی چربی گرا دیا ہے، تو اسے بڑی کمان مہیا کر دی جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عبداللہ بڑی کمان سے بھی ایسا ہی بے خطا نشانے کا مظاہرہ کرے گا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے اپنے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں خان، ایک بڑی کمان اور چند تیر فوراً مہیا کرو۔ جواب میں جہاں خان نے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک کمان اور چند تیر وہ لے آیا تھا اور عبداللہ کو دے دیے تھے۔ وہ کمان کافی بڑی تھی اور تیر بھی اس سے نسبت رکھتے ہوئے کافی بڑی تھی۔ اپنی چھوٹی کمان عبداللہ نے ایک طرف زمین پر رکھ دی تھی، تاہم تیروں سے بھرا ہوا ترکش اس نے اپنی پیٹھ پر ہی رہنے دیا تھا۔ پھر اس نے بڑی کمان کو تھوڑی دیر الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر وہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اپنے دائیں گھٹنے کو عبداللہ نے زمین پر ٹیک دیا تھا، پھر اس بڑی کمان کا حصہ اس نے اپنے دائیں گھٹنے کے ساتھ جما دیا، پھر اس نے تیر پکڑ کر کمان پر جمایا اور نشست لینے لگا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی اور پورے لشکریوں نے دیکھا کہ عبداللہ کی حالت بنجر پڑے ارمانوں پر اور دل میں خیر و شر کے لفظوں کی دھندلائے مفہوم اور حریم شوق پر قیامت رات کے پجاری اندھیروں کی نزول جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور تھکن نارسائی کی جگہ ماہ و سال کی آشنائی اور اس کے چہرے پر جذبوں اور خواہشوں کی آشنا فطرت رقص کرنے لگی تھی۔ عبداللہ کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم و جان میں کسمساتے حوصلے اس کے رگوں میں گویا لہو کی گردش کرنے لگے ہوں۔ اس بڑی کمان کو سنبھالے تھوڑی دیر تک عبداللہ بے حس چٹان، نور کی لکیر جیسا ساکت، عذابوں کے قصے اور سزاؤں کی داستان جیسا کھڑا رہا تھا۔ پھر شاید اس نے نشست لے لی تھی، تیر اس نے کھینچا، ایک آنکھ اس نے بند کر لی، سانس اس نے روک لی، پھر جو تاک کر اس نے نشانہ مارا تھا تو نیزے کے اوپر رکھی ہوئی چربی زمین پر آ گری تھی۔ چربی کے زمین پر گرتے ہی احمد شاہ ابدالی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دور دور تک اطمینان اور خوشیاں برس گئی تھیں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ عبداللہ کے پاس آیا، اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی، پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن بیرم خان کے بیٹے، اپنے دل اپنے ذہن میں تیری ذات کے لیے جو معیار میں نے مقرر کیا تھا، قسم خداوند کی تم اس معیار پر پورے اترے ہو۔ اب میں تمہاری تیغ زنی کا امتحان نہیں لوں گا۔ اب مجھے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعی تم اکیلے نے میرے سپاہیوں کو زخمی کیا ہے، اور تمہاری تیر اندازی دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد شاہ ابدالی چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اس کے بعد وہ قریب ہی کھڑے درویش عبیداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو عبیداللہ، اس عبداللہ نے میرے کئی سپاہیوں کو زخمی کیا ہے۔ اس کے مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قبل اس شخص کو بلاؤ جس کا یہ ریوڑ چراتا ہے۔ اس پر درویش عبیداللہ جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، احمد شاہ، میں خود جاتا ہوں اور اس شخص کو لے کر آتا ہوں جس کا یہ ریوڑ چراتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی درویش عبیداللہ پیچھے ہٹا، قریب کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد درویش عبیداللہ لوٹا۔ اپنے گھوڑے پر وہ اپنے پیچھے کسی کو بٹھا کر لایا تھا، شاید وہ اس ریوڑ کا مالک تھا جسے عبداللہ چراتا تھا۔ احمد شاہ سے ذرا فاصلے پر عبیداللہ نے اپنے گھوڑے کو روکا، پہلے وہ خود نیچے اترا،
ریوڑ کا مالک بھی اترا اور آگے بڑھا اور احمد شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، احمد شاہ، یہ شخص اس ریوڑ کا مالک ہے جسے عبداللہ دن بھر کابل کی نواحی وادیوں کے اندر چراتا ہے۔ اس شخص کا نام عز الدین ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے تھوڑی دیر تک اس شخص عز الدین کو بڑے غور سے دیکھا، پھر اس نے پوچھا، اے عز الدین، کیا یہ لڑکا جو تمہارے قریب ہی کھڑا ہے اور جس کا نام عبداللہ ہے، کیا یہ تمہارا غلام ہے اور تمہارا ریوڑ چراتا ہے؟ اس پر عز الدین کہنے لگا، آغا، آپ کا کہنا درست ہے، عبداللہ نام کا یہ لڑکا میرا ریوڑ چراتا ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس سے کیا غلطی، کیا زیادتی سرزد ہوئی ہے؟ اس پر احمد شاہ ابدالی نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ غلام کی حیثیت سے تم نے اسے کتنے میں خریدا؟ اس پر عز الدین ریوڑ کا مالک کہنے لگا، آقا، میں نے اسے خریدا نہیں، نہ ہی میں نے اس کی قیمت ادا کی، بلکہ یوں جانی کہ اسے میرا غلام بنا دیا گیا، اور یہ سب کچھ اس کے دادا کی وصیت کے مطابق کیا گیا تھا۔ اس پر احمد شاہ نے پھر پوچھا، اگر کوئی تمہارے اس غلام کو خریدنا چاہے تو تم اس کی قیمت کیا لگاؤ گی؟ جواب میں عز الدین کہنے لگا، آغا، میں اس غلام کو بیچوں گا نہیں، اس جیسا دیانتدار، پرخلوص، صاحب جرأت و شجاعت غلام میرے خیال میں مجھے کہیں نہیں مل سکتا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے تیز لہجے میں کہا، سنو عز الدین، بخل سے کام مت لو، جب اس غلام کو یوں ہی تمہارے حوالے کر دیا گیا، اس کی تم سے کوئی قیمت نہ لی گئی، تو پھر اسے آزاد کرنے سے تمہیں کوئی بہانہ تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ غلام میں تم سے خریدنا چاہوں تو تم مجھ سے کیا وصول کرنا چاہو گی؟ عز الدین کہنے لگا، آغا، اگر آپ خود اس غلام کو خریدنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں لوں گا۔ اس غلام کو آپ اپنی تحویل میں لے لیں، اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ایسا دیانتدار مخلص غلام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب ہی بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے تیمور سے کچھ کہا، جس کے جواب میں وہ اٹھ کر پشتی حصے میں احمد شاہ کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور چمڑے کی ایک تھیلی اس نے لا کر احمد شاہ ابدالی کے سامنے رکھ دی۔ احمد شاہ پھر بولا اور کہنے لگا، عز الدین، آگے آؤ۔ ریوڑ کا مالک عز الدین جب احمد شاہ کے قریب گیا تو احمد شاہ نے چمڑے کی وہ تھیلی جو اس کا بیٹا تیمور لایا تھا اسے تھماتے ہوئے کہا، عز الدین، چمڑے کی اس تھیلی میں سونے کے مہرے بھرے ہوئے ہیں، سونے کے ان مہروں کی قیمت تمہارے ریوڑ سے کہیں زیادہ ہے۔ مہروں سے بھری ہوئی یہ تھیلی سنبھالو اور اپنے ریوڑ اور عبداللہ نام کے اس غلام کو ہمیشہ کے لیے میرے حوالے کر دو۔ عز الدین نے ایک بار تھیلی کا منہ کھول کر اس سونے کے چمکتے سکوں کا جائزہ لیا اور کہنے لگا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر تمہیں یہ سودا منظور ہے تو پھر تم جا سکتے ہو، تمہارا ریوڑ اب میرے لشکر کی ملکیت ہے، جسے یہ خوراک کے طور پر اپنے استعمال میں لاتا رہے گا۔ رہا سوال عبداللہ نام کے اس لڑکے کا، تو یہ میرے لشکر میں ہی رہے گا۔ کل یا پرسوں میں اسے نادر آباد کے مدرسے میں داخل کروا دوں گا، جہاں یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حرب و ضرب کی تعلیم بھی سیکھتا رہے گا۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ فیصلہ سن کر درویش عبید اللہ، درویش صابر کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ ساتھ ہی ریوڑ کا مالک عز الدین وہاں سے چلا گیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو بیرم خان کے بیٹے، میں نے تمہیں اپنے لشکر میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب تک کہ تم بالغ ہو اس وقت تک تمہیں اپنے لشکر کا اعزازی امیر لشکر مقرر کرتا ہوں۔ آج کی رات تم میرے لشکر میں آرام کرو گی، کل صبح میرے چند آدمی تمہیں لے کر نادر آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جہاں ایک عالیشان مدرسہ ہے جس میں دینی تعلیم کے علاوہ انسان کو دوسری تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ بیرم خان کے بیٹے، میرے لشکر سے کل بڑے بڑے سرداروں کے کچھ لڑکے نادر آباد کے اس مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے روانہ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی ان کے ساتھ روانہ ہو۔ اس مدرسے میں باقاعدہ تیغ زنی اور دوسرے حربی فنون میں مہارت حاصل کرو۔ جب تم ایسا کر چکو تو پھر میں تمہیں اپنے لشکر میں امیر عساکر کی حیثیت سے متعین کروں گا۔ کہو تم نادر آباد جا کر حرب و ضرب کی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ ہو۔ احمد شاہ ابدالی کی اس پیشکش کے جواب میں عبداللہ نے ایک بار نگاہ بھر کر درویش عبید اللہ کی طرف دیکھا۔ جواب میں عبید اللہ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے اسبات میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ نے احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھا اور مدھم دھیمی سی آواز میں کہنے لگا،
میں نادر آباد جا کر اپنی ادھوری اور نامکمل ذات کی تکمیل پوری کروں گا۔ احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر خوشگوار تاثرات نمودار ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑی نرمی، بڑی شفقت، بڑے پیار سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، تمہارا جواب میرے اطمینان اور خوشی کا باعث ہے۔ کل یہاں سے ایک کاروان نادر آباد کی طرف روانہ ہوگا۔ اس کارواں میں تمہارے علاوہ 4 اشخاص ہوں گے۔ ان 4 میں سے 3 تمہاری طرح وہاں تربیت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اور چوتھا وہاں تربیت حاصل کرنے والوں کی نگرانی کرے گا۔ سنو بیرم خان کے بیٹے، جو دوسرے لڑکے نادر آباد میں تربیت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے وہ بھی تمہارے ہم عمر ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام جمال خان ہے، یہ میرے پسندیدہ سردار کا بیٹا ہے جو مر چکا ہے۔ دوسرا میرا اپنا بھتیجا عبدالخالق ہے، اور تیسرا میرے سپہ سالار جہاں خان پوپلزئی کا بھتیجا زال بیگ پوپلزئی ہے۔ یہ تینوں لڑکے کل تمہارے ساتھ نادر آباد تربیت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، اور تم چاروں کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے میرا ایک سردار تمہارے ساتھ جائے گا، اور وہ سردار دلاور خان ہے جس کا تعلق کمال زئی قبیلے سے ہے۔ یہ دلاور خان خود بھی فنون حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت رکھتا ہے۔ دلاور خان وہاں تمہارے ساتھ اس وقت تک قیام کرے گا جب تک تم چاروں اپنی تربیت مکمل نہیں کر لیتی، اور یہ وہاں رہ کر تم چاروں کی تربیت پر نگاہ بھی رکھے گا اور تم چاروں کی دیکھ بھال بھی کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے اپنے خادم خاص یاقوت خان کو آواز دی۔ جواب میں یاقوت خان نشستگاہ کے پیچھے سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کے سامنے آیا تو احمد شاہ ابدالی نے اسے مخاطب کر کے کہا، دلاور خان، عبدالخالق، جمال خان اور زال بیگ پولپزئی کو بلا کر میرے سامنے لاؤ۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ جواب سنتے ہی یاقوت خان تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں 3 لڑکوں اور ایک بڑی عمر کے شخص کو احمد شاہ ابدالی کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، ان چاروں کی طرف غور سے دیکھو۔ تمہارے قریب کمال زئی قبیلے سے تعلق رکھنے والا دلاور خان کھڑا ہے، یہ تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہاری تربیت کی دیکھ بھال اور نگرانی کرے گا۔ جو لڑکا دلاور خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کا نام عبدالخالق ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ دوسرا لڑکا جمال خان ہے اور تیسرا لڑکا زال بیگ پوپلزئی ہے۔ یہ چاروں کل تمہارے ساتھ نادر آباد روانہ ہوں گے۔ سنو، جب تم چاروں نادر آباد میں تربیت حاصل کرنے کے بعد لوٹو گے تو تم چاروں کا میں امتحان لوں گا۔ تم چاروں میں سے جس نے بھی بہترین فنون حرب و ضرب کا مظاہرہ کیا، لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر مقرر کیے جانے کے ساتھ اسے شاہ پسند کا لقب بھی عنایت کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی اسے بہت سی مراعات دی جائیں گی۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی دلاور خان، عبدالخالق، جمال خان اور زال بیگ پوپلزئی وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی عبداللہ کے چچا زاد بھائی قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قاسم، اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آج کی رات یہ تمہارے ہاں رہے گا، کل صبح یہ یہاں سے نادر آباد کی طرف کوچ کرے گا۔ احمد شاہ ابدالی کا فیصلہ سن کر قاسم آہستہ آہستہ چلتا ہوا عبداللہ کے قریب آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ عبداللہ کی پشت کی طرف آیا۔ گلے میں جو لوہے کا طوق تھا اس کی وجہ سے عبداللہ کی گردن جو پشت کی طرف سے سیاہ ہو گئی تھی، لوہے کا طوق اٹھا کر قاسم نے اس سیاہ جگہ پر ایک طویل بوسہ دیا۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اور عبداللہ کی ٹانگوں پر جو طوق تھے ان کی وجہ سے جو اس کی ٹانگوں پر سیاہی تھی وہاں بھی اس نے بھاری بھاری 2 بوسے دیے تھے۔ اس موقع پر قاسم کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے تھے۔ یہ سارا منظر احمد شاہ ابدالی بڑے رقت آمیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔ پھر قاسم نے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے ہمزاد، میرے ساتھ چل۔ میں سمجھتا ہوں تیری زندگی، تیری زیست کے تالے کھلنے والے ہیں۔ میں تیرے لیے اپنے خداوند قدوس سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے آنے والے دنوں میں کامیابی عطا کرے کہ تو دادا کی عائد کردہ شرائط کے مطابق پورا اتر سکے۔ چل میرے ساتھ کہ کل تجھے نادر آباد روانہ ہونا ہے۔ عبداللہ نے منہ سے کچھ بھی نہ کہا، بس بیچارہ چپ چاپ قاسم کے ساتھ چلا گیا تھا۔ قاسم اور عبداللہ کے جانے کے بعد درویش عبید اللہ احمد شاہ کے قریب آیا اور کہنے لگا، احمد شاہ، یہ لڑکا عبداللہ انتہائی کم گو ہے۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اپنے منہ میں زبان تک نہ رکھتا ہو، لہٰذا اگر یہ کبھی تمہاری گفتگو، تمہاری باتوں کا جواب نہ دے تو اے احمد شاہ،
برا مت ماننا، اس لیے کہ حالات نے اس بچے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ درویش عبید اللہ جب خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سن درویش عبید اللہ، کیا میں نے اس لڑکے عبداللہ کے معاملے میں انصاف نہیں کیا؟ اس پر درویش عبید اللہ تھوڑی دیر تک بڑی خاموشی سے احمد شاہ ابدالی کی طرف غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ خشکن آواز میں کہنے لگا، احمد شاہ، اس یتیم عبداللہ کو، اس کی مسکین کی مسکنیت اور اس کے غلام ہونے کی غلامی کو سامنے رکھتے ہوئے تو نے بہترین اور عمدہ فیصلہ کیا ہے۔ خداوند قدوس تمہیں تمہارے اس بہترین فیصلے اور انصاف کی جزا دے۔ جواب میں احمد شاہ کہنے لگا، درویش عبید اللہ، اب میں تمہارے متعلق بھی ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ تمہارا پیر بھائی درویش صابر پہلے ہی میرے لشکر میں شامل ہے، وہ میرا پرانا جاننے والا ہے۔ اب تم بھی میرے لشکر میں رہو گی، تمہاری باتوں سے میں لطف اندوز ہوا کروں گا۔ تمہاری باتیں، تمہاری نصیحتیں یقیناً مجھے دین کے اصولوں سے آگاہ کرتی رہیں گی۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے وزیر شاہ ولی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، درویش صابر کے خیمے میں ہی درویش عبید اللہ کی رہائش کا انتظام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر اپنے اپنے خیموں کی طرف جا رہے تھے۔